جاتا ہے، بھولا نہیں جاتا ہے۔ یہ سورۃ الرحمن پوری ہو گئی۔ اب آپ نے اس کے اندر ایک تو جو آیت ہے بار بار آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بہت سارے لوگ گنتے بھی ہیں کتنی مرتبہ آئی، ابھی پوچھیں تو سب بتائیں گے کہ 31 مرتبہ آئی، یہ تو سب کو پتہ ہے 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر آیا ہے، یعنی یہ جملہ آیا ہے۔ لیکن کن کن نعمتوں کے بعد کتنی مرتبہ آیا یہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، یہ کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ الرحمن کی آیت نمبر 55 سے کر رہے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خوف رکھنے والے، ڈر رکھنے والے جنتیوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے دو اعلیٰ درجے کی جنتیں تیار کر رکھی ہے جو انہیں ملنی ہے، اور اس میں ان دونوں جنتوں میں کیا کیا نعمتیں ہوگی ان کا تذکرہ تھا، اور اس تذکرے میں یہ تھا کہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس میں رہائش کی نعمت تھی، اس میں بہتے ہوئے چشمے تھے، ہر قسم کے میوے تھے، اور آرام کرنے کے لیے ریشم کے بستر تھے، پکے ہوئے پھلوں کا تذکرہ تھا، اور پھر تذکرہ کیا کہ اس میں نگاہیں جھکائی ہوئی عورتیں بھی ہوگی ان جنتیوں کے لیے، اور ان کی ایک خوبی تو یہ کہ نگاہیں جھکانے والی یعنی شرم اور حیا والی ہوں گی، اور دوسری خوبی یہ بیان کی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان جنتیوں سے پہلے ان نگاہ جھکانے والی عورتوں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جنات نے، یعنی بڑی پاک دامن ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں یہ تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور یہ تمہارے اوپر خصوصی اس کے انعامات اور احسانات ہیں، تم اس کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، ان عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت اور بیان فرمائی کہ وہ انتہائی خوبصورت ہوں گی، اتنی خوبصورت جیسے کوئی قیمتی پتھر ہوتا ہے، یاقوت ہوتا ہے، اور مرجان موتی، انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں موتی، اور قیمتی جو پتھر ہوتا ہے یاقوت وہ انتہائی چکنا بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ تو یہ خوبیاں ان جنت میں ملنے والی عورتوں کی ہوں گی، اور یہ اللہ نے ان جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر آگے فرمایا اے انسان اور اے جنات تمہاری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی۔ حدیث شریف میں ان عورتوں کی خوبصورتی کے بارے میں آیا کہ ان المرء من نساء اہل الجنہ لیری بیاض ساقیہا من وراء السبعین حلہ حتی یری مخ ساقیہا، یہ جو عورتیں ہوگی جنت میں جو جنتیوں کو ملے گی یہ انتہائی خوبصورت ہوگی۔ جنتی جو لباس ہوگا وہ جنتی لباس پہنیں گی، اور وہ نور کا لباس ہوگا، 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گی، اس کے اندر سے ان کی جو پنڈلی ہوگی اس پنڈلی کی خوبصورتی نظر آئے گی، یہاں تک کہ پنڈلی کا جو گودا ہوگا وہ بھی اندر سے نظر آئے گا، اتنی وہ خوبصورت جنت میں ملنے والی عورتیں ہوگی۔ یہ تو ان عورتوں کا حسن اور ان کی خوبصورتی کا تذکرہ ہوا، جو جنتی ان کو ملیں گے ان کے بارے میں بھی حدیث میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ ان اول زمرہ تدخل الجنہ علی صورت القمر لیلۃ البدر، جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا جو گروہ ہوگا، سب سے پہلی جو جماعت ہوگی وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والی ہوگی۔ پھر فرمایا والتی تلیہا علی ضوء کوکب دری فی السماء،
اس کے بعد جو گروہ جنت میں داخل ہوگا وہ آسمان میں روشن چمکنے والے ستارے کی طرح خوبصورت ہوں گے. اور لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، ان گروہ میں سے ہر گروہ کے ہر آدمی کو دو بیویاں ملے گی. زوجتان اثنتان یرا مخ ساقہما من وراء اللحم، ان کی پنڈلی کا جو گودا ہوگا وہ گوشت کے اندر سے لباس پہنے ہوئے نظر آئے گا. وما فی الجنت اعزب، اور جنت میں جو بھی جائے گا نا وہاں کنوارا نہیں ہوگا، بے جوڑ نہیں ہوگا. ہر جنتی کو وہاں جوڑا ملے گا، یہی حوریں ملیں گی، یہ خوبصورت عورتیں ملیں گی، چاہے دنیا میں شادی شدہ تھا یا کنوارا تھا، کیونکہ جنت میں ما فی الجنت اعزب، کوئی کنوارا نہیں ہوگا، بے جوڑے کے نہیں ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ جو ہم نے نعمتیں دی، دو خصوصی قسم کی جنتیں، اس میں بہترین شاندار باغ، ہرے بھرے درخت، بہتے ہوئے چشمے، ہر طرح کے پھل فروٹ، اور ٹیک لگانے کے لیے تکیے، آرام کرنے کے لیے بستر، اور پھر خوبصورت عورتوں کا جوڑا، یہ ہم نے جو تمہیں عطا کیا ہے. اللہ فرما رہے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اے انسانوں نیکی کرنے کا بدلہ ہم نیکی کا ہی دیتے ہیں، اچھا کرنے والوں کو ہم اچھا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے، بندہ نوازی ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا اکرام ہے. نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی نے دی. یہ سر اللہ نے دیا، اور سر کے اندر، دماغ کے اندر اللہ ہی کے آگے جھکنے کا خیال یہ بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا. عبادت کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دی، نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ نے دی، اور فرما برداری کرنے کا جذبہ دل میں اللہ ہی نے ڈالا ہے. کتنے سارے لوگ ہیں رمضان جیسا بابرکت مہینہ لیکن ان کو توفیق نہیں ملی ہوئی ہے، اور بعض بندوں کو اللہ نے توفیق دی، خوب عبادت کر رہے ہیں، خوب اطاعت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کے پاس مال ہے لیکن خرچ نہیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ توفیق جو دیتا ہے نا وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کی بندہ نوازی ہے کہ اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے توفیق دی. اللہ بندوں کا حوصلہ بڑھا رہا ہے، اچھے کام کر کے آؤ گے تو ہمارے یہاں اچھا بدلہ پاؤ گے، اس لیے کہ ہم نوازنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں. تم نیکی کر کے آئے تو یہاں نیکی کا بدلہ اچھا ہی ملے گا. حدیث شریف میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے، اچھا ہی ہوتا ہے، تو پھر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے کہا حل تدرون ماذا قال ربکم، جانتے ہو تمہارے پروردگار نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ آپ اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. فرمایا اللہ نے یہ فرمایا حل جزاء من انعمت علیہ بالتوحید الا الجنہ، جس کو میں توحید کی توفیق دے دوں، جس کو میں توحید کی نعمت دے دوں تو پھر اس کا بدلہ جنت کے علاوہ میں کوئی اور پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس کا بدلہ میں جنت ہی دوں گا. اس لیے موحد، اللہ کو ایک ماننے والا، اس کی ذات میں، اس کی صفات اور خوبیوں میں، وہ گنہگار بھی ہوگا تو آخرکار جنت میں وہ جائے گا ضرور، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. سزا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے، رحمت جوش میں آئے مغفرت فرما دے، ایسے ہی سزا کے بغیر جنت میں داخل فرما دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد آخرکار وہ جنت میں جائے گا. تو جس پر میں نے توحید کی نعمت کر دی اس کا بدلہ تو پھر میں جنت ہی عطا کروں گا. یہ سب میرے احسانات ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور اے جنات تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لَا بِأَيِّ شَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں اور نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، ساری تعریفیں تیری ہی ہیں. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس سے کم درجے کی دو جنتیں ہیں. ابھی جو ہم نے پڑھا وہ اعلیٰ درجے کی جنتی، اور وہ کس کے لیے ہے وہ بھی اللہ نے بیان فرما دیا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس آدمی کے دماغ پر یہ بات سوار ہو کہ مجھے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، مرنا ہے،
اور مرنے کے بعد سارا کھیل ختم نہیں ہوا، مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے، اور جینے کے بعد زندہ ہونے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ سب کچھ ایک ایک چیز میری سامنے آئے گی۔ جس آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی نا، وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھے گا۔ اسی کو کہتے ہیں متقی، تقوی والا، خوف والا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، یہ اعلیٰ درجے کا جنتی ہے، یہ اعلیٰ درجے کا مومن ہے، اور ان کے لیے یہ اعلیٰ درجے کی جنتیں جن کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں وہ ہوں گی۔ اس سے کم درجے کے دو جنتیں ہیں، لیکن یہ کس کے لیے ہوں گی؟ انہی کے لیے یا الگ مومنوں کے لیے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، وہاں تو کہا دیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اعلیٰ درجے کی دو جنتیں ہیں۔ یہاں صرف اتنا کہا، ان جنتوں سے کم درجے کی دو جنتیں اور ہیں۔ کس کے لیے ہیں اس کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ ہے تو کمتر درجے کے ایمان والوں کے لیے، کمتر درجے کے، متقی نہیں، اس سے کمتر درجے کے ہیں ان کے لیے، لیکن اللہ نے ان کا تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے نہیں کیا، اللہ ہر ایمان والے بندے سے چاہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجے کا ایمان لے کے آئے، اعلیٰ درجے کا تقوی اختیار کرے، اعلیٰ درجے کا اللہ کا خوف اختیار کرے، اور اعلیٰ درجے کے اعمال کر کے آئے۔ یہی اللہ ہر بندے سے چاہتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ عام طور پر انسان کے پیچھے اس کا نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی لگا ہوا ہے، انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے درجے کے ایمان والوں کو شے نہ ملے کہ ہم کو بھی جنتیں مل جائے گی، ہمارے لیے بھی دو جنتیں ہیں، تو پھر تو وہ بہت سارے اعمال کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس وجہ سے اللہ نے تذکرہ نہیں کیا کہ کن کے لیے، لیکن ہے انہی کے لیے جو کمتر درجے کا ایمان لے کے جائیں گے، ان کے بھی اللہ نے کہا دو جنتیں ہیں۔ اور یہ بھی ہمارا احسان ہے، ہماری نعمتیں ہیں۔ اے انسان اور اے جنات، تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، انتہائی سبز ہوں گے، ہرے بھرے ہوں گے۔ مدہام عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں کہ انتہائی سبز، سیاہی مائل۔ جب کوئی درخت، کوئی ہری چیز انتہائی ہری ہو، خوب اس کو پانی ملا ہوا، اور وہاں کی فضا، آب و ہوا بھی اچھی ہو نا، تو وہ اتنی سبز ہو جاتی ہے کہ اس میں کالا پن، گاڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مدہامہ کا لفظ آتا ہے۔ یہ باغ بھی ہوں گے نا، یہ انتہائی سبز و شاداب، سیاہی مائل، کالے رنگ کی طرف مائل، اتنے ہرے بھرے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جناتوں، تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغوں میں، ان دونوں جنتوں میں بھی جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہوں گے۔ وہاں پر دیکھیے اعلیٰ درجے کے جنتیوں کے لیے جب جنتان کا تذکرہ آیا، وہاں ذواتا افنان کہا تھا، وہ اور زیادہ خوبصورتی والے۔ وہاں بھی درخت ہوں گے، ہریالی ہوگی، شاخیں ہوں گی، خوب پھیلے ہوئے درخت ہوں گے، اور یہاں صرف یہ کہا مدہامتان، ہرے بھرے درخت ہوں گے، وہاں شاخوں والے درخت ہوں گے، یہ کہا، یعنی وہ اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ کوالٹی کی جنتیں تھیں۔ اور وہاں پر پانی کا جب تذکرہ آیا تو اذا فیہما عینان تجریان، ان اعلیٰ جنتوں میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ یہ تو فواری کی طرح اچھلنے والے، فواری کی طرح اچھلنے والوں کا اپنا حسن ہوتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن بہنے والا جو پانی ہوتا ہے اس کے کیا کہنے۔ تو اعلیٰ درجے کی جنت میں بہتے ہوئے چشمے تھے، یہاں جوش مارتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اے جناتوں، تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، وہاں کہا تھا وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے۔ مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، ہر میوے میں سے دو کوالٹی ہوگی، دو دو جوڑے ہوں گے۔ اور یہاں کہا وہاں میوے ہوں گے، بس یہ کہا میوے ہوں گے، ادنا درجے کی جنت کے اندر میوے ہوں گے، اور میووں میں بھی خاص طور پر دو کا تذکرہ کیا، وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، کھجوریں ہوں گی اور انار ہوں گے۔ اب میووں میں بہت ساروں کا تذکرہ کر سکتے تھے، لیکن ان سب کا تذکرہ کریں تو قرآن صرف انہی سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی کوالٹی میووں کی تیار کر رکھی ہے، لیکن دو کا اس لیے خاص طور پر تذکرہ کیا، امام بخاری نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کھجور اور انار یہ پھلوں میں سے بہترین پھل ہے۔
یہ بہترین میوے ہیں، بہترین فروٹ ہیں، یہ دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں اور غذا کے طور پر بھی دونوں استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے اندر جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو حسن ہوتا ہے، وہ سب سے الگ تھلگ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کا تذکرہ کیا اور انار کا تذکرہ کیا، اور باقی مجمل طور پر، مبہم طور پر کہا کہ وہاں اور بھی میوے ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں، اے جناتوں، تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان، ان باغات میں خوبصورت اور خوبصیرت عورتیں ہوں گی۔ وہاں پر کہا تھا فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، نگاہیں جھکانے والی وہاں عورتیں ملیں گی ان جنتوں میں، باغات میں، اور یہاں کا خیرات حسان، حسان کے معنی آتے ہیں خوبصورت، یعنی ظاہری خوبصورتی، اور خیرات خیرن سے ہے اندرونی خوبصورتی، جس کو کہتے ہیں خوبصیرت، خوبصورت اور خوبصیرت۔ لیکن پہلے تذکرہ کیا خوبصیرت کا، سیرت اچھی ہونی چاہیے، اخلاق اچھا ہونا چاہیے، طبیعت اچھی ہونی چاہیے، مزاج اچھا ہونا چاہیے۔ آج کا انسان ظاہری خوبصورتی کو دیکھتا ہے اور باطنی خوبصورتی نے، اخلاق، کردار، سیرت، کریکٹر کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے زیادہ۔ تو اللہ نے پہلے کریکٹر کا تذکرہ کیا ہے، اخلاق کے اعتبار سے وہ بہترین ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، خوبصیرت ہوں گی، اور احسان خوبصورت ہوں گی۔ یہ حدیث میں بھی آیا کہ جو جنتی جنت میں جائیں گے اور ان کو جو عورتیں ملیں گی یا حور ملیں گی، وہ گانا گائیں گی، گانا گا کر سنائیں گی۔ تو اس میں ایک الفاظ یہ ہے، ایک جملہ یہ ہے، نحن الخیرات الحسان خلقنا لازواج کرام، ہم ہیں خوبصیرت، اچھے کریکٹر کی مالک، والحسان، ہم ہیں خوبصورت، خلقنا لازواج کرام، اس جنت میں جو شریف اور بہترین قسم کے لوگ آئے ہیں ان کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا اس میں خوبصیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی، یہ ہماری سب نعمتیں ہیں۔ اے انسان اور اے جنات، تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں رکی ہوئی، روکی ہوئی یہ خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ حور کسے کہتے ہیں؟ حور عربی لفظ ہے، اور کبھی اس کے ساتھ اینن لگ جاتا ہے۔ اینن کے معنی آتے ہیں بڑی آنکھوں والی، عین عربی میں آنکھ کو کہتے ہیں، اور اعین، عیناؤ، اینن، اینن جمع ہے، بڑی آنکھوں والی عورتیں۔ اور حور کے معنی آتے ہیں جس کی آنکھوں میں جو کالا حصہ ہے وہ انتہائی کالا ہو، اور جو سفید حصہ ہے وہ انتہائی سفید ہو۔ یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، انسانوں کے بھی دیکھیں، یعنی مردوں کے بھی دیکھ لیں، عورتوں کے بھی دیکھ لیں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ کالے حصے میں بھی یا تو پیلا پن ہوتا ہے، یا اس میں ڈورے ہوتے ہیں، یا کچھ اور کلر ہوتا ہے۔ انتہائی کالا بہت کم مردوں اور عورتوں کے ہوتا ہے۔ کالی جو پتلی ہے وہ انتہائی کالی ہو، اور جو سفید حصہ ہے اس کے ارد گرد وہ بالکل سفید ہو، اس میں نہ لال، پیلے، کالے کسی قسم کے ڈورے نہ ہو۔ ایسے مردوں یا ایسی عورتوں دونوں کے لیے آتا ہے۔ حورن عربی کا ایسا لفظ ہے جو مردوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ تو حورن کے معنی آتے ہیں انتہائی خوبصورت، اصل معنی وہ ہے جن کی آنکھوں کی کالی پتلی انتہائی کالی ہو اور سفید حصہ انتہائی سفید ہو، اور یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ فرمایا خوبصورت عورتیں ہوں گی جو خیموں میں ٹھہری ہوئی ہوں گی، اور خیمے بھی موتی کے ہوں گے، موتی کے خیمے ہوں گے، موتیوں کے بنے ہوئے، اس میں خوبصورت اور خوبصورت یہ عورتیں ہوں گی۔ مقصورات، انہی میں رہنے والی، یہ عورتوں کی خاص صفت ہے۔ مقصورات کے معنی اسی دائرے کے اندر، اسی چار دیواری کے اندر جو موتیوں کے محل ہوں گے اسی میں رہنے والی عورتوں کا گلیوں میں گھومنا، بازاروں میں گھومنا یہ پسند نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ جنت کی عورتوں کا جب تذکرہ کیا کہ وہ خوبصورت بھی ہوں گی، خوبصورت بھی ہوں گی، تو ان کے اندر ایک چیز یہ ہوگی، اپنے خیموں میں ہی رہنے والی ہوں گی، ٹھہرنے والی ہوں گی۔ اے انسانوں اور اے جناتوں، تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان عورتوں کے بارے میں یہاں بھی وہی لفظ کہا جو پیچھے کہا تھا، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ یہ جو جنتیوں کو یہ عورتیں ملیں گی یہ ایسی ہوں گی کہ نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا، نہ کسی جنات نے۔ اے انسانوں اور اے جناتوں، تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان،
اعلیٰ درجے کی جنتیوں کے لیے تو کہا تھا متقین علی فرش بطائنها من استبرق، ان کے لیے ایسے گدے، ایسے بستر، ایسے تکیے ہوں گے جن میں ریشم لگا ہوا ہوگا، اور یہاں کہا کہ یہ بھی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے علی رفرف خضر، سبز تکیوں پر، وعبقری حسان، اور بہترین عمدہ قالین پر، ان کے لیے بھی یہ نعمتیں ہوں گی، اور یہ سب ہماری نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جناتوں، تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اخیر میں اللہ نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے رب کا نام پاک ہے جو عظمت والا ہے، جو اکرام والا ہے، جو عزت والا ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اس کا کون سا نام ہے؟ ایک نام تو اس سورت کے شروع میں آیا، الرحمن علم القرآن، یہ نام اللہ کا بڑا بابرکت ہے، یہ رحمان ہے، رحمت والا ہے، شفقت والا ہے، جس نے تمہارے لیے ساری نعمتیں تیار کی ہیں۔ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ یہاں ہوا، ابھی آج پڑھا، اس سے پہلے درس میں پڑھا، اور بالکل شروع میں سورہ رحمان جب شروع ہوئی تھی اس میں دنیا کے اندر اللہ نے جو نعمتیں انسانوں کو دے رکھی ہے، تیار کر رکھی ہے، اور جن نعمتوں کا استعمال کرتا ہے انسان، ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ وہ رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے، جنت کی نعمتیں بھی رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہیں، اور دنیا کی نعمتیں بھی رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہیں۔ تو اس کا نام بڑا بابرکت ہے، وہ عزت والا ہے، وہ عظمت والا ہے۔ جب وہ جلال والا ہے یعنی عظمت والا ہے تو پھر اہل ان یجل فلا یعصا، پھر وہ اس لائق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کی عظمت کی جائے، اور جس کو بڑا سمجھا جائے فلا یعصا، پھر اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی ہے۔ وان یکرم فیعبد، جو اکرام والا ہے، عزت والا ہے، تو پھر اس کی عبادت کی جاتی ہے اور اس کو معبود بنایا جاتا ہے۔ وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اس کی شکر گزاری کی جاتی ہے، قدردانی کی جاتی ہے، اس کی ناشکری اور نافرمانی نہیں کی جاتی ہے۔ وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، احسان کرنے والے کو، اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جاتا ہے، بھولا نہیں جاتا ہے۔ یہ سورۃ الرحمن پوری ہو گئی۔ اب آپ نے اس کے اندر ایک تو جو آیتیں بار بار آئی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بہت سارے لوگ گنتے بھی ہیں کتنی مرتبہ آئی، ابھی پوچھیں تو سب بتائیں گے کہ 31 مرتبہ آئی، یہ تو سب کو پتہ ہے 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ذکر آیا ہے، یعنی یہ جملہ آیا ہے۔ لیکن کن کن نعمتوں کے بعد کتنی مرتبہ آیا یہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، یہ کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے آج کے بعد جب سورۃ الرحمن پڑھیں تو اس چیز پر غور کریں کن نعمتوں کے بعد کتنی مرتبہ اللہ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہا ہے۔ تو دیکھیے سب سے پہلا جو رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اپنی قدرت اور قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مرتبہ تذکرہ کیا ہے۔ پہلے رکوع میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 8 مرتبہ آیا ہے، جس میں اللہ نے کہا میں رحمان ہوں، میرا احسان یہ ہے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں سب سے بڑی نعمت قرآن دی، سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیے، ستارے اور درخت تمہارے لیے بنائے، آسمان کی چھت تمہارے لیے بلند کی، زمین کو ہم نے تمہارے لیے بچھایا، اس زمین کے اندر میوے، پھل، فروٹ، غلہ، اناج، بھوسا، چارہ یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور کتنا اعلیٰ نمونہ بنا دیا، اور مشرق و مغرب کا رب میں ہوں، سمندروں کا یہ نظام، دریاؤں کا نظام میں نے بنایا ہے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہے، اور ان کے دوران جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے نا، یہ 8 مرتبہ آیا ہے۔ پھر اس کے بعد آخرت کا تذکرہ ہو گیا، جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کا، جہنم کی سزاؤں کا، اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 7 مرتبہ آیا ہے۔ پھر اعلیٰ درجے کی جنتوں کا تذکرہ جس کا درس کچھ پچھلے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بیان فرمایا ہے۔ پھر کمتر درجے کی 2 جنتیں ہیں ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا تو پھر 8 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فرمایا ہے۔ اب علماء نے یہاں پر ایک نقطہ نکالا، ایک باریک سی بات، عجیب بات، کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اشارے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم میری قدرت کی ان نشانیوں کو
دیکھو گے، ان میں غور و فکر کرو گے اور پھر میری توحید پر پہنچو گے، مجھ پر ایمان لے آؤ گے، مجھ پر ایمان لے آؤ گے۔ ان 8 بار جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جن چیزوں کے بارے میں کہا ہے، جن کے بعد کہا ہے، ان پر ایمان لے آؤ گے، ان پر یقین رکھو گے، پھر اس کے بعد ہم تمہارے لیے یہ کریں گے کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ یہ قرآن میں آیا، اس میں 14ویں پارے میں جنت کے 8 دروازے، 8 ازواج لکل باب منہم جزء مقسوم۔ ان چیزوں پر ایمان لے آؤ گے تو اس کے نتیجے ہم تمہارے لیے، تمہارے اوپر یہ کرم فرمائیں گے، جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیں گے۔ وہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 7 مرتبہ آیا ہے، اور دونوں طرح کی جب جنتوں کا تذکرہ آیا ہے نا، وہ 8 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ آیا ہے، اور جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے میں بند کر دوں گا، اور دونوں جنتوں کے گویا 8 دروازے میں تمہارے لیے کھول دوں گا جب تم میری نعمتوں کو استعمال کرو گے اور مجھ پر ایمان لے آؤ گے اور میرے احسان کو یاد رکھو گے اور میری شکر گزاری کرو گے اور نعمتوں کی قدر کرو گے اور ان کا صحیح استعمال کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان نعمتوں کا استعمال ایسی چیزوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن چیزوں سے ہمارا جنت میں داخلہ ہو سکے، جنت میں ہم داخل ہو سکیں، اور اللہ کی ان نعمتوں سے جو وہاں اللہ نے تیار کر رکھی ہے ان سے بھی ہم مستفید ہو سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی، اس کے پیغام کو سمجھنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔